یاد رکھنا میرا اللہ ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ تھے اس شخص کے جس کو تقریباً 10 لوگوں نے اسلحہ کے زور پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ 10 سے زائد یہ مسلح افراد اس پہ اتنی بدترین جو ہے اس پہ تشدد کر رہے تھے، ہاتھ پاؤں لات مکہ ڈنڈے، اور وہ جس طرح ٹھڈے مار رہے تھے، بڑا افسوسناک تھا۔ اب یہ جو اس ویڈیو میں وہ ایک جو ظالم ایک درندہ صفت شیطان نظر آ رہا ہے جس نے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا ہوا ہے، اس شخص کو اس وقت ٹھڈے مارا جب اس کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہے۔ انسان جتنا مرضی غصے میں ہو، لیکن اگر آگے والا بندہ یہ کہہ دینا کہ یاد ایک بار رکھیں کہ میرا اللہ ہے اور اللہ کا واسطہ دے دے، تو انسان جو ہے ہاتھ رک جاتا ہے، روح کانپنے لگ جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرا اللہ ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ تھے اس شخص کے جس کو تقریباً 10 لوگوں نے اسلحہ کے زور پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ آخر اس کی کیا تفصیلات ہیں، وہ شخص پکڑے گئے یا نہیں، جانتے ہیں علی حمزہ سے۔ حمزہ بتائیے گا کہ جو شخص تشدد کر رہے تھے، آخر وہ تشدد کیوں کر رہے تھے، اور وہ بھی اتنی بے رحمی کے ساتھ، اور ان میں سے کوئی پکڑا بھی گیا ہے، گرفتار بھی ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، بڑی ہی افسوسناک مناظر تھے۔ جی، مجھ سمیت پورے پاکستان نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا، بالکل۔ اور ایک وقت کے لیے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا تھا کہ وہ لوگ کتنے ظالم ہوں گے کہ جس شخص پر تشدد کیا جا رہا ہے وہ آگے سے واسطہ کیا دے رہا ہے کہ یاد رکھنا میرا اللہ ہے۔ اور وہ جس طرح وہ پنجابی میں روایتی زبان میں نہیں کہتے کہ یاد رکھی میرا اللہ ہے، اور وہ آگے سے پھر اس کو خوف نہیں آ رہا۔ مطلب کہ یہ ایک ایسی لائن ہے کہ انسان جتنا مرضی غصے میں ہو، لیکن اگر آگے والا بندہ یہ کہہ دینا کہ یاد ایک بار رکھیں کہ میرا اللہ ہے اور اللہ کا واسطہ دے دے، تو انسان جو ہے ہاتھ رک جاتا ہے، روح کانپنے لگ جاتی ہے۔ لیکن یہ ایسے ظالم لوگ تھے کہ 10 سے زائد یہ مسلح افراد اس پہ اتنی بدترین جو ہے اس پہ تشدد کر رہے تھے، ہاتھ پاؤں لات مکہ ڈنڈے، اور وہ جس طرح ٹھڈے مار رہے تھے، وہ بڑا افسوسناک تھا۔ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے تھانہ سٹی کی حدود ہے راولپنڈی میں، اور ایگزیکٹلی بتاؤں تو گوال منڈی کا علاقہ ہے، وہاں پہ پیش آیا۔ اور جس شخص کو اس بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، وہ جو بزرگ شہری تھا جو وہاں پہ اللہ کے واسطے دے رہا تھا، انہوں نے بتا رہا تھا کہ یاد رکھنا میرا اللہ ہے، اس کا نام حارث تھا۔ اور اس مسئلے کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل آپ کو پتہ ہے کہ مختلف رہائشی علاقوں میں لوگوں نے گودام اور فیکٹریز بنائے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ گودام اور فیکٹریز سے اور وہاں پہ کچھ غیر اخلاقی معاملات چلتے تھے۔ اب جس شخص نے وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ یا ایک محلے میں رہنا ہے، وہاں پہ اگر کسی فیکٹری میں کسی طرح کے کوئی غیر اخلاقی معاملات چل رہے ہیں یا وہاں پہ کوئی الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کوشش کرے گا کہ اس کا سدباب کیا جا سکے۔ تو یہ جو حارث صاحب تھے، یہ کنٹونمنٹ میں ان گوداموں کے خلاف کمپلینٹ لے کے گئے، اور ان کی جو ہے کمپلینٹ پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان گوداموں کے خلاف ایکشن ہوا۔ اب یہ جو اس ویڈیو میں وہ ایک جو ظالم ایک درندہ صفت شیطان نظر آ رہا ہے جس نے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا ہوا ہے، اور اس شخص کو اس وقت ٹھڈے مارا جب وہ اس کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہے اور اس کا منہ بند کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا نام جنید بتایا جا رہا ہے، اور یہ ان گوداموں کا کرتا دھرتا تھا۔ اسے بڑی رنج اور غصہ تھا کہ حارث نے یہ کیوں شکایت لگائی اور اس کی شکایت پہ ہمارے اوپر ایکشن کیوں ہوا۔ اس نے کیا کہ حارث کو اس کے گھر سے جو بزرگ تھے اٹھایا، گلی میں لا کے اس کو باندھ کے اتنا تشدد کیا، اور تشدد کے دوران ان کے کپڑے پھاڑ دیے، برہنہ کر دیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور پورے جسم میں کوئی ایک بھی ایسی جگہ موجود نہیں تھی جہاں پہ وہ لال پیلا نیلا دھبا موجود نہ ہو، اور وہ اس وقت بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے بدترین تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور وہ اتنا مطلب کہ جو ہے وہاں پہ دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ ایک شخص وہاں پہ موجود ہے، اس نے ہاتھ میں رسی پکڑی ہوئی ہے، مطلب کہ وہ بھی ان کا کرندہ ہی تھا، یا ہاتھ باندھنے میں یا پاؤں باندھنے میں اس نے بھی کردار ادا کیا، اور وہ اپنی شکل بھی دکھا رہا ہے، ساتھ ان لوگوں کو ویڈیوز بھی خود ہی بنا رہے ہیں۔ ہاں، خود ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ انہی کے کار خاص کے موبائل کی بنی ہوئی ویڈیو، اور انہی کی جانب سے وائرل بھی کی گئی۔ اب اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حارث زمین پہ بیٹھا ہے، اللہ کے واسطے دے رہا ہے، اور یہ تمام احباب مسلح ہو کے ان پہ تشدد کر رہے ہیں، اور ان کے علاوہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایک آڈینس موجود ہے جو ایسے کر کے نا ہاتھ باندھ کے بیٹھ کے وہاں پہ ایسے دیکھ رہی ہے۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ٹکٹ لے کے فلم دیکھنے آیا ہو نا، وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ دن دہاڑے ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی رات گئے ہو رہا ہے یا کسی ایسے علاقے میں ہو رہا ہے جہاں پہ شہری آبادی نہیں ہے۔ وہاں پہ جب تشدد کیا گیا، جب وہ چیخیں مار رہا ہے، جب اللہ کے واسطے دے رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ باقی اہل علاقہ نے بھی دیکھا ہوگا؟ لیکن جو یہ جنید اور اس کے ہواری تھے، وہاں پہ خوف کی علامت انہیں سمجھا جاتا تھا۔ نہیں بننا کیا چاہتے تھے، انہیں سمجھا جاتا تھا نا، ایک بندے کو گھر سے اٹھا کے اتنا بدترین تشدد کیا جا رہا ہے، کسی ایک بھی بندے نے 15 کی کال نہیں کی یا ہمت نہیں کی کہ آ کے اس کو چھڑوا دے، یا وہاں پہ بیٹھے کسی شخص نے ہمت نہیں کی کہ اس کو چھڑوا دے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف
کوئی جانا نہیں چاہتا تھا. بالکل. اور کیوں نہیں جانا چاہتا تھا کہ یار یہ کل کو ہمارے ساتھ کوئی معاملات نہ کریں. بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تھانہ سٹی کا کوئی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کا کوئی مبینہ طور پہ اطلاعات ہیں کہ کوئی وہاں کا بھی کوئی اہلکار ہے جو الٹا اس کو پریشرائز کر رہا تھا جو متاثرہ شخص تھا. اچھا. اور انہوں نے ایک کہانی بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ شاید یہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی جو ہے پریشانی کا معاملہ کر رہا تھا, چھیڑخانی کر رہا تھا, اس وجہ سے اس کو یہ نشانہ بنایا گیا اور وہ باقاعدہ پریشر ڈالتا رہا کہ صلح کریں. اب وہ پتہ ہے کہ یہ ویڈیو تقریباً 1 ماہ پرانی ہے اچھا. اور یہ وائرل ابھی 5 دن پہلے ہوئی ہے. اور وائرل ہوئی ہے تو ایکشن ہو. ہاں, جب حالانکہ اس پہ تشدد 1 ماہ پہلے کیا گیا تو کسی قسم کی کوئی درخواست, کوئی FIR کچھ بھی نہیں ہوا. تھانہ سٹی میں اس کی درخواست تک نہیں گئی. اچھا. ایک بندے کو اتنا تشدد کیا گیا ہے, اس کو فوری طور پہ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ہاسپٹل لے جایا گیا ہوگا اس کی جو ہے وہ اس کے علاج معالجے کے لیے, لیکن کوئی ایک درخواست موجود نہیں تھی. اور یہ کبھی سامنے نہ آتا. یہ دیکھیں اس نے انہیں کہا تھا نا, اللہ کا واسطہ دیا تھا کہ یاد رکھنا میرا اللہ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس طرح سے انصاف ہوتا ہے کہ وہ کنویں کے 1 مہینے بعد انہی کے کسی حواری نے وہ ویڈیو کہیں پہ ڈال دی یا لیک ہوگی, اس سے کہیں باہر گئی, کیونکہ وہ شخص خود بنا رہا ہے نا. جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ اپنا فیس بھی دکھا رہا ہے, انہیں بھی دکھا رہا ہے. وہ ویڈیو وائرل ہوئی, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تک پہنچی, نوٹس ہوا, CCD نے دیکھی, CCD کی موجودگی میں دیکھی گئی کہ ایک طرف ہم پورے پنجاب کو ڈی ویپنائز کرنے لگے, غیر قانونی اسلحے کے خلاف کارروائی کرنے لگے, دوسری طرف ایک بندہ اپنے علاقے میں دادا گیری کر رہا ہے, اسلحہ پکڑ کے لوگوں کو ٹھڈے مار رہا ہے, اور پورا جسم اس نے اس کا نیلا پیلا کیا ہوا ہے. اس کی عمر کا لحاظ نہیں کر رہا, اس کے واسطے کا لحاظ نہیں کر رہا, اس کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا واسطہ اس کو اس پہ اثر نہیں کر رہا. کتنا ظالم ہوگا. تو بہرحال ایکشن ہوا. اس کے بعد جو وہاں پہ جتنے لوگ CPO تشدد کر رہے تھے سب کے پاس ہی بالکل اسلحہ تھا, اسلحہ موجود تھا, اور باقی جو ہے انجوائے کر رہے تھے. CPO خالد ہمدانی ہیں, انہیں جو ہے یہ ٹاسک دیا گیا. انہوں نے نوٹس لیا, ایک ٹیم بنائی گئی, تفتیشی ٹیم بنائی گئی ہے, جس کو جو ہے اس کی سربراہی انسپیکٹر انویسٹیگیشن جو ہے تھانہ سٹی کے محمد عامر خالد وہ کر رہے ہیں. اور بتایا گیا کہ ابھی تک 6 کے قریب 6 سے 7 افراد جو ہیں وہ زیر حراست آ چکے ہیں. ان میں جو یہ شخص تشدد کر رہا تھا جنید, یہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ جو اس کے حواری تھے ان میں یاسر خان, فیصل, سمر عباس, رب نواز, ظہیر, یہ 5-6 لوگ ہیں جو ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں, اور باقیوں کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور ابھی تک وہ جو متاثرہ شہری تھا اس پہ اتنا دباؤ ہے اور اہل علاقہ پہ اتنا دباؤ ہے کہ کوئی بھی شخص میڈیا سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سامنے آنے کے لیے. ہاں, حالانکہ اتنا بڑا نوٹس ہو گیا, اس کے ملزمان پکڑے گئے, لیکن ابھی تک بھی وہ شہری خوفزدہ ہے, وہ سامنے نہیں آ پا رہا, وہ میڈیا سے بات نہیں کر پا رہا. بلکہ جو تفتیشی ٹیم ہے وہ جیب کنواں پہ گئی, انہوں نے نقشہ بنایا, کیونکہ ویڈیو پہ وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ کون کہاں پہ کھڑا تھا, کس نے کتنا کردار ادا کیا. ہاں, تو وہ انہوں نے ایک تو وقوع کا نقشہ مرتب کیا, دوسرا انہوں نے جا کے متاثرہ شہری حارث سے ملاقات بھی کی, اور حارث سے اس وقوع کی تمام تر تفصیلات حاصل کی کہ کیا معاملہ تھا, کیوں تمہیں لے کے گئے, تم نے کیوں رپورٹ نہیں کیا, اور کتنا انہوں نے تم پہ تشدد کیا. اب بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کا جو طبی معائنہ ہے وہ کروانے کے لیے جو مقامی وہاں پہ سرکاری ہسپتال تھا وہاں لے جایا گیا. وہاں پہ چونکہ ان کے پورے جسم پہ اتنے نشانات تھے, اور اس معاملے کو 1 ماہ گزر چکا ہے, ابھی بھی ان کے جسم پہ اتنے جو ہے زخم موجود تھے کہ 28 ایکس رے کیے گئے ان کے. 28 کے قریب ایکس رے کیے گئے ان کے طبی معائنے میں, جس میں ابھی اس وقوع کے 1 مہینے بعد بھی 19 نشانات ان کے جسم پہ موجود ہیں. ان کی باقاعدہ تصدیق ہو چکی ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی جو باڈی ہے وہ ہیل کرنے لگ جاتی ہے, وہ زخم جو ہے بھرنے لگ جاتا ہے, لیکن 19 نشانات ابھی بھی موجود ہیں. اور اس تشدد میں ان کی ایک انگلی بھی ٹوٹ گئی تھی. آپ سوچیں کہ ایک طرف تشدد ہو رہا ہے, پورا جسم جو ہے وہ زخمی ہے, اس میں جو ہے نیل پڑے ہوئے ہیں, لہو نکل رہا ہے آپ کا, اور آپ کی انگلی بھی ٹوٹی ہوئی ہے. بتا رہے ہیں کہ ان کی انگلی ٹوٹ گئی تھی اس تشدد میں, اور اس انگلی کو جو ہے اس کا علاج کروایا گیا, اس کو دوبارہ سے جوڑا گیا, لیکن وہ غلط جڑ گئی ہے. مطلب کہ انگلی ٹوٹی کسی نے, وہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کسی ڈاکٹر سے کروائی گئی یا جو ہاں پہلوان وغیرہ بھی تو کرتے ہیں نا, اب وہ انگلی غلط جڑ گئی ہے. اب اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ سرجری کی جائے گی, اور یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں, یہ جو ان کا طبی معائنہ تھا وہ تفتیشی ٹیم نے خود جا کے سرکاری ہسپتال سے کروایا. اور اب اس کا ظاہر سی بات ہے کہ وہ MLC اور یہ تمام تر وہ ایک تو پتہ بھی لگ رہا ہے کہ کتنا تشدد ہوا ہے, لیکن کتنا ان کی باڈی کو نقصان ہوا, کتنے زخم موجود ہیں, وہ تمام کی جو ایک جو تفصیلی میڈیکل رپورٹ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ 1 یا 2 دن میں ڈاکٹر مرتب کر لیں گے. اور پھر مزید جو ہے کیونکہ اب ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی بدماش, کوئی دادا گیری نہیں چلے گی. یہ جو محلے میں جو آ کے اسلحہ اور یہ کسی کو بھی گھر سے اٹھایا, کسی کو گالی دے دی, کسی کی دکان سے کوئی چیز اٹھا لی, ٹھڈے چھوٹے مارے, CCD نے کہا یہ نہیں چلے گا. اور انہوں نے عین اسی وقت میں CCD کی پاورز کو چیلنج کرتے ہوئے
اور سہیل ظفر چٹا کی وہ پریس کانفرنس کو چیلنج کرتے ہوئے کہ لے چٹا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی بدماش چھڑنا ہی کوئی نہیں, دشمنی ہے تو صلح کر لیں, یا ہم نے کسی کے پاس غیر قانونی اسلحہ رہنے نہیں دینا. اسی وقت میں ایک بندہ اسلحہ لے کے بدماشی کر رہا ہے تو وہ سہیل ظفر چٹا کے بیان کو چیلنج کر رہا ہے نا. تو اب میرا خیال ہے کہ ان کو جو ہے پتہ لگے گا کہ یہ جو بدماشیاں ہیں اس کا کیا مول ہوتا ہے, یہ کس طرح سے کی جا سکتی ہیں اور کس طرح سے ہوتی ہیں. ابھی یہ 6 یا 7 لوگ گرفتار ہیں, باقی لوگ ابھی بھی ان لوگوں پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ صلح کر لیں. جیسا کہ آپ نے ہم سے بتایا بھی کہ کوئی جو ہے بیان دینے کے لیے سامنے نہیں رہا تھا محلے, لیکن جب دیکھیں نا ایک ادارہ جاتا ہے, تفتیشی ٹیم جاتی ہے, تو پھر اگلے کو اعتماد بھی ہوتا ہے. اور وہ ڈرایا اسی لیے گیا تھا نا سب کے سامنے, اس لیے تشدد کیا گیا تھا تاکہ کل کو کسی کی بھی زبان نہ کھل سکے. آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو میں جو شخص تشدد کر رہا ہے, جنید غالباً اس کا نام ہے, وہ جب وہ آگے سے حارث اللہ کا واسطہ دے رہا ہے کہ یاد رکھنا میرا اللہ ہے, تو وہ آگے سے پتہ ہے کہتا ہے, کہنا تینوں ہجے کسی دے ہاتھ لگے نہیں, مطلب کہ اب اس پہ تشدد کر کے کہہ رہے ہیں کہ تینوں آج تک کسی سے ہاتھ نہیں لگے سی, ہوں تینوں پتہ لگے گا. اس کو مطلب کہ نشان عبرت بنا رہے تھے کہ آئندہ یہ ہمارے خلاف جا کے کہیں پہ کمپلینٹ نہ کرے, یا کوئی اور اہل علاقہ ہمارے خلاف جانے کا سوچ بھی نہ سکے. تو یہ دیکھیں کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا, اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے مدد آئی, ویڈیو انہی کے موبائل سے نکل کے وائرل ہوئی. اس شہری نے تو ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کا سوچا بھی نہیں, کیونکہ اس کے ساتھ جو ہو چکا تھا بعد میں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرتے. تو اب ان کی جو پکڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے, اور میں ریاست سے درخواست کروں گا کہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنائیں, تاکہ یہ جو گلی محلے میں یہ چھوٹا چھوٹا جو پھنے خواہ بن کے یہ اپنی طرف سے دادا گیری کر رہے ہوتے ہیں, الٹی سیدھے, ہاں کہ وہ سلنسر نکال کے اسلحہ لگا کے اور الٹی سیدھی آتی جاتی لڑکیوں کو تنگ کرنا, ان تمام لوگوں کو واضح پیغام چل جائے گا کہ اگر کسی نے اس طرح کی حرکت کی, کیونکہ اس طرح کے جو گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے یہ کان ٹوٹے ہوتے ہیں نا, ان کے خلاف محلے دار نہیں جا سکتے. انہیں پتہ ہے کہ ان کا تھانے میں اسلحہ و رسوخ جو ہے عوام سے زیادہ ہے. کوئی عوام جا کے ان کی شکایت کرے گا تو وہ پہلے تو کہیں گے کہ آپ ان کے خلاف مقدمہ دیں. بھائی کون اس طرح کے کان ٹوٹوں کے خلاف جو ہے مقدمہ دے, مدعی بنے, اور وہ اگر دیں گے تو وہ زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیں گے. تو اس وجہ سے میں درخواست کروں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے مثالی کارروائی کرنی چاہیے, تاکہ کل کو کوئی بھی شخص کوئی اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار بہرحال ایک بار سوچے. اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 780A بھی شامل کر لی گئی ہے, اور اب یہ ریمانڈ پہ ہیں, اور مزید اگر جسمانی ریمانڈ کی ضرورت پڑی اور ہو سکتا ہے عدالت کو محسوس ہوا کہ انہیں دینا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ اب انہیں ان کے کیے گئے گناہ کی قرار واقعہ سزا ملے گی. 10 کے 10 لوگوں کو جو ہے عبرت کا نشان بنانا چاہیے. ہماری تو گورنمنٹ سے بھی اور CCD سے بھی یہی ریکویسٹ ہے, اور ان 10 کے 10 افراد کی معافی مانگتے ہوئے ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رقیہ بخت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.